اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ پچھلے 75 سال سے فلسطین جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتا جا رہا تھا، بنتا ہے ہوا نظر آ رہا ہے چند سالوں سے۔ تو اب اس ساری سچویشن کے بعد اب صرف اور صرف جنگ کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے غزہ کو، غزہ کے لوگوں کو، حماس کو، جو خواہش اس وقت نیتن یاہو بھی کر رہے تھے؟ بہت شکریہ، آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا۔ آج کل دنیا میں سب سے برننگ ایشو یہی ہے۔ پچھلے 75 سال سے اسرائیل جس قسم کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے دنیا کے سامنے ہے، ظلم و ستم کی ہر روز ایک نئی داستان دیکھنے کو ملتی ہے، اور باوجود اس کے کہ عالمی برادری بھی اس کے اوپر اپنا موقف ظاہر کرتی رہتی ہے، اقوام متحدہ کی بہت ساری قراردادیں بھی اس پہ ہیں، دنیا کی طرف سے بہت سارا شور بھی مچایا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا کوئی اثر ہوتا ہوا نظر آج تک نہیں آیا۔ ابھی اس تمام صورتحال میں اور باوجود بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر فلسطینیوں نے گاہے بگاہے مختلف مواقع کے اوپر اپنے موقف میں کچھ نرمی و لچک بھی پیدا کی۔ ہم نے 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات بھی دیکھی، اس طرح بھی دنیا آئی۔ اسرائیل نے دبے لفظوں میں اس سے اتفاق بھی کیا، لیکن عملاً کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ ابھی آج کچھ لوگ اگر حماس کو اس کا ذمہ دار کہتے ہیں کہ حماس نے یہ پہل کی، تو بات یہ ہے کہ اسرائیل یا حماس نے یہ حملہ نہیں بھی کیا تھا تو ہر دوسرے مہینے اسرائیل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے غزہ کے اوپر بومبنگ کرتا ہے۔ اس میں سینکڑوں ہزاروں فلسطینی، پچھلے سال میں دیکھیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس سے پچھلے سال بھی کتنے شہید ہوئے ہیں۔ حماس کی لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، نئی یہودی بستیاں بھی بات کی جا رہی ہیں، فلسطینیوں کے خلاف ظلم و ستم رکنے کو نہیں آ رہا۔ تو ایک تنگ اگر حماس نے اگر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہوا ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیز ہے۔ جو آج غزہ میں ہو رہا ہے اس وقت، یہ تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، ہیومن کیٹاسٹرافی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بڑی نسل کشی یا اس طرح کے حملے ایک نہتی پاپولیشن کے اگینسٹ دیکھنے کو نہیں ملے، تاریخ میں کوئی اس کا ہمیں نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ یہ یہودی ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں، لیکن ہولوکاسٹ کو بھی لوگ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی کوئی بندہ بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو آج جو ہو رہا ہے یہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ ابھی آپ نے یہ بات کی کہ کیا اس سے حماس یا مزاحمتی تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے ظلم و ستم سے کبھی بھی مزاحمتی تحریکیں ختم نہیں ہوتی، بیکاز اس طرح کا ظلم و ستم ایک نئی کاز، ایک نئی وجہ دیتا ہے تمام ان لوگوں کو جو ظلم و ستم کا شکار ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنی پراپرٹیز ان کی تباہ و برباد ہوتی ہیں، وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ کسی نہ کسی دن پھر اٹھ کے یہی کام کریں گے، بیکاز یہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔